نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ وحی، اور حکم کی تعلیم جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تعلیم میں آپ معلم اور مزکی ہیں، اور جو تعلیم جس چیز کی آپ دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی تابع داری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ مومن ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ مسلمان ہیں جو قیامت تک دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ جب مومن مخلص ہے تو اس کی عبادت کا حال جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، اور وہ عبادت کرتا ہے اگر وہ اللہ کو گویا نہیں دیکھتا تو اللہ پروردگار اسے دیکھتا ہے۔ وہ یہ دونوں چیزیں جانتا ہے۔ جو یہ دو چیزیں نہیں جانتا وہ منافق ہے۔ منافق کی بھی تعریف ہے اور مومن کی بھی تعریف ہے۔ منافق کی تعریف منافق خود کرتا ہے، البتہ مومن کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کا معلم مزکی کرتا ہے۔ جب تک کوئی فتابیونی کے اندر داخل نہیں ہوتا وہ حقیقی اسلام، حقیقی دین کی حقیقت اس میں داخل ہوتا ہے اور نہ اس کی حقیقت علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی مارا گیا ہے تو تب بھی روح قبض ہوئی ہے، اور اگر کوئی ابھی زندہ ہے تو روح کے قبض میں فرشتے کو وقت کے آنے تک کا انتظار ہے۔ لیکن کافر، مشرک اور منافق یہ زندہ ہیں تب مردہ ہیں، اور مر جاتے ہیں تب مردہ ہیں۔ زندہ ہیں تب نجس ہیں، مر جاتے ہیں تو تب نجس ہیں۔ انما المشرکون نجس، ان تمام میں بڑا نجس جو ہے وہ منافق ہے۔ منافق علیحدہ منافق بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری گندگی، غلاظت اور نجس پن بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ جب کوئی مومن کامل ہے تو اس کے پاس چار چیزیں ہیں، اور جب کوئی مومن ناقص ہے اس میں صرف ایک چیز ہے۔
یہ ایک چیز اس کے باطن میں اقرار اور تصدیق ہے، اور باہر اس کے پاس جو ہے منافق، کافر اور مشرک وغیرہ کی مشابہت، عمل کی مشابہت ہے۔ باہر اس کے پاس عمل ہے اور اندر اس کے پاس اقرار اور تصدیق ہے۔ کافر، مشرک، منافق وغیرہ نجس، ناپاک، مردہ، کافر، مشرک اور منافق ہیں۔ یہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے۔ ظاہر اس کا جس عمل کی مشابہت کرتا ہے، یعنی عمل کرنے والے کی، ظاہر اس کا وہ ہے، اور اس کے باطن میں ایک ہی چیز ہے، اقرار اور تصدیق۔ اقرار بھی زبانی ہے اور تصدیق زبانی ہے۔ زبانی سے مراد یہ ہے کہ زبان اقرار کرتی ہے اور دل اس کا اپنی زبان کا اقرار کرتا ہے۔ زبان بھی اقراری ہو گئی اور اقرار کا اقرار جو ہے وہ تصدیق ہو گئی۔ مسلمان مومن کامل وہ ہے جو فتح بیونی کے اندر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب تک کسی کو اس محبت کا حصول نہیں ہو جاتا، وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے جس طرح وہ اقرار اور تصدیق رکھتا ہے، ایسے ہی اسے چاہیے کہ اپنی راہ جو ہے سیدھی پر قائم رہے۔ سیدھی راہ پر وہ قائم ہے جو فتح بیونی کے اندر عمل بھی اپنے وہی رکھتا ہے جو مومن کا عمل جو ہے وہ نہ کافر کا عمل ہوتا ہے، نہ مشرک کا عمل ہوتا ہے، نہ منافق کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے۔ یہ مشابہت جب مسلمان مومن رکھتا ہے تو یہ اقرار تصدیق میں مشابہت نہیں ہوتی، کیونکہ اقرار تصدیق مومن کی جو ہے وہ آمنت باللہ و ملائکتہ، جو اللہ کا حکم ہے اس کی ہے۔ وہ حکم دینے والا جو اللہ اور اللہ کا بندہ ہے اسے بھی مانتا ہے، اور جب وہ حکم دیتے ہیں اسے بھی مانتا ہے۔ یہ اعتقادی حکم مانتا ہے۔ وہ اعتقادی حکم کون سا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخرہ، یہ مانتا ہے۔ یہ اعتقادی مسلمان مومن ہوتا ہے۔ منافق، مشرک، کافر جو ہے وہ اقراری تو مسلمان بنتا ہے، ہوتا منافق ہے۔ وہ اقراری بھی نہیں بنتا، منکر ہوتا ہے۔ وہ تیسرا جو ہے وہ اللہ پروردگار کے ساتھ شریک کھڑے کرتا ہے۔ یہ عمل میں جو مشابہت ہے، اس کا پاڑ پٹنا، اسے کلی ترک کرنا، یہ صرف اور صرف مومن کامل کا کام ہے۔ دوسرا اس مشابہت کو اپنے ہاتھ سے ترک نہیں کرتا تو یہ کام اس کا نہیں ہوتا۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ منافق کے عمل سے مشابہت کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہی ختم ہوتی ہے جب ختم کرنے والا اسے ختم کرتا ہے، اور جب تک وہ اسے ختم نہیں کرتا، مرتا مر جاتا ہے۔ وہ مشابہت جو ہے، عملی مشابہت، منافق، مشرک، کافر کی مشابہت،
وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اسے کون ختم کرنے کے قابل ہے؟ اسے صرف ختم کرنے کے قابل وہ ہے جس نے منافق کا عمل چھوڑ دیا ہے۔ جب کوئی حرام ترک کر دیتا ہے تو حرام کے سامنے حلال ہوتا ہے، وہ حلال اختیار کر لیتا ہے۔ اور جان جاتی پر اگر کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو حلال بھی حکم میں اللہ نے حلال کیا ہے نا۔ جان جاتی پر جو حرام لقمہ کھاتا ہے تو وہ لقمہ بھی حلال ہوتا ہے۔ یہ حرام ترک کرنے سے حلال کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی حرام ترک نہیں کرتا حلال کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حکم میں جو پہلے جلدی بات بتائی گئی ہے وہ ایک ہی بتائی گئی ہے کہ حرام کو ترک کر دو، تعلیم حاصل کرو۔ اقرار تصدیق میں وہ حرام کا ترک مانتا ہے اور حلال کی تعلیم مانتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مومن اقرار اور تصدیق تو کرتا ہے، جو منافق نہیں کرتا، جو کافر مشرک نہیں کرتا، لیکن وہ حرام ترک نہیں کرتا اور حلال کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو وہ عملی مشابہت کس کے ساتھ رکھتا ہے؟ کافر کے ساتھ بھی رکھتا ہے، مشرک کے ساتھ بھی رکھتا ہے اور منافق کے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ ان میں فرق ہے، مسلمان مومن میں اور کافر مشرک منافق میں فرق ہے۔ یہ فرق کرنے والا وہ ہے جو فرق جانتا بھی ہے اور فرق رکھتا بھی ہے۔ فرق جاننے والا تو وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری بیٹی بھتیجی بانجی ہے اور فلاں میری بیوی ہے۔ اور جو یہ فرق جانتا ہے وہ پھر بیوی میں اور غیر بیوی میں، ماں میں اور غیر ماں میں، ہاں میں اور غیر نہ میں وہ جانتا ہے، اس لیے وہ فرق بھی کرتا ہے۔ ورنہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو اسے جانتا نہ ہو، اسے جانتا نہ ہو، اس نے حجاب قبول کس کے ساتھ کیا ہے، اس نے مہر کس کو دیا ہے، اس نے نکاح میں گواہ کس کے لیے بٹھائے ہیں، نہیں جانتا، تو اب جب وہ جانتا ہے تو عورت کو جانتا ہے، بیوی کو نہیں جانتا۔ اس لیے مسلمان مومن جو اقرار تصدیق تو کرتا ہے اور فتح بیونی کے اندر، تعلیم کے اندر، علم کے اندر جس کا اقرار اور جس کی تصدیق کرتا ہے اسے نہیں جانتا، اس نے جو تعلیم دی ہے اسے نہیں جانتا، وہ حرام کو ترک کرنا نہیں جانتا، وہ حلال کی تعلیم نہ رکھنے کی وجہ سے حلال کو اپنانا نہیں جانتا، وہ ایک ہی بات جانتا ہے جو منافق میں نہیں ہے اور اس میں موجود ہے۔ وہ ایک ہی فرق رکھتا ہے، ایک ہی فرق جانتا ہے کہ منافق جو ہے وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنے والا منافق ہے۔ منافق اس لیے ہے کہ وہ اللہ پروردگار کی تصدیق میں عمل نہیں کرتا، وہ منافقت میں سارے عمل بجا لاتا ہے، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہوا ہے نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، میں اللہ کے حکم نماز کو مانتا ہوں، میں روزے کو مانتا ہوں، مجھے جو اللہ کے نبی نے ادائیگی کے لیے تعلیم روزہ حج وغیرہ کی دی ہے میں اسے مانتا ہوں، لیکن عمل بجا لاتا ہے، انہیں مانتا نہیں ہے۔ عمل ظاہری ہوتا ہے، یہ عمل منافق میں ہوتا ہے، اور جو مسلمان مومن ہوتا ہے اس میں تصدیق
اللہ نبی کو ماننا بھی ہوتی ہے، اللہ نبی رسول کے حکم اور تعلیم کو ماننا بھی ہوتا ہے، لیکن جب عمل کرتا ہے تو عمل میں تصدیق تو ہوتی ہے، اقرار تو ہوتا ہے، فتابعونی تعلیم نہیں ہوتی۔ پھر جب عمل کرتا ہے تو عمل میں اقرار اور تصدیق تو ہوتی ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہوتا، سنت نہیں ہوتی۔ اسوہ حسنہ جو ہے یہ عمل ہے، اور آپ کو مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا فتابعونی کا کہ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ عمل کی ادائیگی بغیر تعلیم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تصدیق زیادہ ہے، اقرار منافق نے بھی کیا ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ مشابہت نہیں کرنی۔ اب منافق جو ہے وہ تصدیق بھی نہیں کرتا، یہ تصدیق کرتا ہے کہ مسلمان مومن ہے، وہ اقرار کرتا ہے، اقرار یہ بھی کرتا ہے، اس میں اقرار اور تصدیق تو موجود ہے، لیکن عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، چاہتا ہے تو حکم مان لیتا ہے، نہیں چاہتا تو اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے۔ منافق بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا، کہ وہ بھی اپنی خواہش پر چلتا ہے، خواہش اسے کہتی ہے کہ یہ کرو، وہ کرتا ہے۔ یہ خواہش کا کرنا دیکھتا ہے کون کرنے والا، جسے یہ خواہش ملی ہے کہ یہ کرنے سے مجھے مار پڑے گی، میرا منہ سینک دیا جائے گا، مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو خواہش اسے مارنے کی، کسی کو قتل کرنے کی، زنا گندا کام کرنے کی ہوتی ہے، وہ اس کی نہیں مانتا، اپنی خواہش کی نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر جو یہ چاہتا ہے کہ میں بچ بھی جاؤں، پھر یہ اپنی خواہش سے بڑا ہوتا ہے، یہ اپنی خواہش کی نفی کر دیتا ہے، مرتے مرتے کیا کرتا ہے، خواہش کی نفی کر دیتا ہے، پھر یہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ خواہش اس کی امی کو نہیں جانتی، خواہش اس کے ابے کو نہیں جانتی، خواہش اس کی دنیا کے طاقتور کو نہیں جانتی، وہ تو خواہش میں ایک بات کرتی ہے کہ حصول اس حرام کا کر لے۔ اب یہ خواہش کا جو حامل ہوتا ہے، جسے یہ خواہش ملی ہوئی ہے، وہ اپنی امی کو جانتا ہے کہ امی کو کیسے پاگل بنایا جا سکتا ہے، ابے کو کیسے پاگل بنایا جا سکتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، میری امی ابا مجھے جانتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، خواہش کی بات یہ تو مان لیتا ہے کہ اسے میں نے ٹھگنا ہے، اسے میں نے دھوکہ دینا ہے، اس سے میں نے یہ چیز نکلوانی ہے، لیکن نکلواتا اپنی جان پہچان میں ہے کہ وہ ماں کو جانتا ہے اور ماں اسے جانتی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے میرے لوہے کے چنے اور پاپڑ جو ہیں یہ بیلے جا سکتے ہیں، ویسے یہ کرتا ہے۔ منافق کے پاس اقرار ہے، مومن کے پاس اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے۔ منافق کے پاس خواہش ہے، مومن کے پاس اللہ کا حکم وہی ہے۔ فرق ہے یہ، جو فرق نہیں جانتا بیوی میں اور غیر بیوی میں، وہ تو عورت کو جانتا ہے نا۔ عورت تو بیوی نہیں ہے، عورت تو ماں نہیں ہے، عورت تو بہن نہیں ہے، عورت تو بیٹی بھتیجی بانجی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ منافق کے پاس اقرار ہے، مومن کے پاس اللہ پروردگار کا حکم ہے۔ منافق کے پاس خواہش ہے، حکم نہیں ہے، مومن کے پاس حکم وہی ہے، اور حکم وہی کی تعلیم سنت ہے، اور منافق کے پاس خواہش ہے اور خواہش کی پیروی ہے، یہ فرق ہے۔ اور جب کوئی مومن ہوتے ہوئے، اقرار اور تصدیق کرتے ہوئے جو منافق کرتا ہے،
وہی اگر یہ کرتا ہے تو اس کے پاس خواہش ہے، تو اس کے پاس بھی حکم ترک پڑھنے پر خواہش آ جاتی ہے، اس کے پاس خواہش کی تعلیم ہے، اس کے پاس بھی حکم کی تعلیم سنت ترک کرنے پر اس کے پاس بھی خواہش آ جاتی ہے، اس کے پاس اپنا منافق کے پاس اپنا ہی کوئی منافق نمونہ ہے، اور مومن کے پاس نمونہ جو اسوہ حسنہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ منافق کے پاس اپنی خواہش ہے، اپنی خواہش کی تعلیم ہے، اور اپنی ہی خواہشوں کا اسے علم ہے، اور پھر یہ علم رکھنے والا منافق جو ہے اپنے ہی خدا کی پیروی، پوجا اور عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس کا الہ تو اس کی خواہش ہے، اس کا خدا تو اس کی خواہش ہے۔ مومن کامل کون ہے؟ مسلمان مومن کامل جو ہے اس کے پاس نہ خواہش ہے، نہ خواہش کی پیروی ہے، نہ خواہش کی پیروی میں خواہش کی تعلیم ہے، اور نہ خواہش کی پیروی اور اس کی خواہش کی پیروی کے اندر جو اسے اپنی منافقت کا اپنی خواہشات کا علم تجربہ حاصل ہوا ہے، نہ وہ ہے۔ مومن کا خدا اللہ ہے، اور اس کا خدا کیا ہے؟ ہوا اس کی خواہشات ہیں۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ یہ تو فرق وہی جانتا ہے جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، حکم کی تعلیم سنت مانی ہے، اور عمل میں وہ منافقت کی مشابہت نہیں کرتا، منافق کے مشابہ نہیں ہوتا، عمل میں اس کے پاس ظاہری اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کی داڑھی ہوتی ہے، نبی رسول علیہ السلام کی پگڑی ہوتی ہے، نبی رسول علیہ السلام کی نماز ہوتی ہے، نبی رسول علیہ السلام کا روزہ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اسوہ حسنہ سنت ہوتا ہے، یہ ظاہری ہے۔ اور باطنی کیا ہوتا ہے؟ حکم وحی، اور حکم وحی کی تعلیم سنت، اور سنت تعلیم علم الہی عبادت کرتا ہے تو حکمی علم ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار اسے اپنے مشاہدے کے قابل کرتا ہے تو مشاہداتی علم ہوتا ہے، کہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے، اللہ کو سنتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے، اللہ سے بولتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے۔ یہ علم کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ پروردگار کا، اور اسے کہتے ہیں مشاہداتی علم، ورنہ اللہ کا علم اللہ کا ہی ہے، میرا اور آپ کا کیسے ہو گیا؟ میں نے جو دیکھا، میں نے جو مشاہدہ کیا، میں نے اس مشاہدے کو اپنی تحقیق میں ڈالا، اس تحقیق میں مجھے کیا ہوا؟ علم ہوا۔ جو میں نے مشاہدہ کیا وہی نکلا۔ جب میں نے اللہ کا مشاہدہ کیا، وہ کہنے والا کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے، جب میں نے یہ کہہ دیا ہے، جب میں نے وہی دیکھا جو اس نے کہا وہی ہوتا ہے، تو یہ میرے مشاہدے کی حقیقت ہے۔ جب کسی کو علم ہوتا ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے، جب کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو یہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب مشاہدہ وہی ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت ہوتا ہے، یہ رحمت ہوتا ہے، یہ محبت اب مائیت ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہو گیا کہ اذا قضا امرن، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بس اتنا ہی کہتا ہے، کن فیکون، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مومن ہے مشاہدے میں داخل ہے، مومن ہے مشاہدے سے حقیقت، رحمت، محبت اور مائیت میں داخل ہے، اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اللہ پروردگار اس کے ساتھ کرتا ہے، اور منافق کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو وہ خود کرتا ہے، کہ بیما کسبت ایدیہم، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ادھر ایک ہاتھ کرتا ہے، ادھر دوسرے ہاتھ اس کے منہ پر وہ چپیڑ لگ جاتی ہے، کیونکہ اپنا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس نے چپیڑ کدھر ماری ہوتی ہے؟ اپنے منہ پر ماری ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى فإن هو إلا وحی یوحیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی کرتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، وہی جاری ہو جاتی ہیں، جو آپ کنکریاں مارتے ہیں، ولیکن اللہ رماہ، وہ اللہ نے ماری ہوتی ہیں۔
ساتھ ساتھ وہی ہوتا چلا جاتا ہے جو اللہ اپنے مومن بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ منافق کے ساتھ اقرار اور تصدیق ہوتی ہے، لیکن ظاہری وہ عمل میں مشابہت کس سے کرتا ہے؟ کافر مشرک منافق کے ساتھ کرتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا اقرار و تصدیق اللہ نبی رسول کا حکم ماننا اور ان کی تصدیق کرنا ہے، وہ جنتی تو ہے، لیکن اس کی عبادت وہ عبادت نہیں کہ اپنے اللہ پروردگار کا مشاہدہ کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ کرتا ہو۔ جب اللہ کسی کا مشاہدہ کرتا ہے تو جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے مومن میں تجھ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا حکم دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے حکم کی تعلیم سنت دیکھنا چاہتا ہوں، حکم کی تعلیم میں اپنا علم دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا ظاہر اسوہ حسنہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس کی حقیقت رحمت محبت اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں اور میرا بندہ کرتے ہیں۔ اور ہوتا کون ہے؟ جس کا ظاہر اسوہ حسنہ ہوتا ہے اور اس کا باطن اقرار و تصدیق میں علم الہی ہوتا ہے، عمل اس نے کیا ہوتا ہے، آنکھ اس کی نے دیکھا ہوتا ہے، کان اس کے نے سنا ہوتا ہے۔ ظاہری یہ عورت اور مرد ہوتا ہے، حقیقت میں یہ مومن اور مومنہ کاملہ اور کامل ہوتے ہیں۔ عمل اس کا ہوتا ہے، اس عمل میں حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تصدیق اس کی ہوتی ہے۔ عمل اس کا ہوتا ہے، عمل میں ادائیگی جو ہے وہ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور جب کسی میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا ظاہر جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کا وہ نمونہ ہو جاتا ہے۔ اب منافقت اس میں سے نکل گئی ہے۔ اب من تشبہ بقوم فہو منہم، اب یہ جس قوم کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندوں میں بیٹھا ہے اور اللہ کے بندے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنے سے بات حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ اولاد کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ اللہ ہے جو مسلمان مومن کو یا کافر مشرک کو نقطہ دے دیتا ہے، جوڑا بنا دیتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اولاد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مومن کو اللہ اقرار و تصدیق دے دیتا ہے، اپنا حکم کی تعلیم دے دیتا ہے، اسوہ حسنہ میں نبی رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نمونہ دے دیتا ہے۔ اس نمونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اسے دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر اسے اپنے دیکھنے کے قابل کر دیتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی میں یہ جو بتایا نا یحببکم اللہ، پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ محبوبیت عطا ہوتے جب کسی کو ہوتی ہے تو باتوں سے نہیں ہو جاتی، یہ محبوبیت اسے عطا ہوتی ہے جو اللہ نبی رسول کے مطابق اپنا عمل وہی بنا لیتا ہے جو اللہ کے مومن کامل بندے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کام کس کا بنا ہے؟ رہتا بیٹھتا اٹھتا کھاتا پیتا تو اس قوم کے ساتھ ہے جس قوم کو ظاہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں لعنتی فرمایا ہے اور حقیقت میں وہ جہنم میں عطا گرائیوں کے اندر ڈالی گئی ہے۔ عمل کی یہ مشابہت ہے کہ ہم مسلمان ایمان اللہ پر لانے والے جو منافقوں کا عمل اختیار کریں گے، جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو یہ عذاب جہنم کی عطا گہرائیوں میں ان کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ اقرار تصدیق کا ذرہ بھی اگر کسی کے باطن میں ہوگا عذاب تو ان کے ساتھ ملے گا، جیسے جیل میں سارے جیلیوں کے ساتھ
جیل بھگتنے والوں کے ساتھ بندہ جیل میں ہوتا ہے، عذاب تو ان کے ساتھ ملے گا، لیکن اقرار تصدیق کی برکت میں ایک دن وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ آنے والا جب جنت میں آئے گا تو یہ جب جنت کو پائے گا تو کہے گا اللہ میرے لیے بھی جنت میں کوئی جگہ بچی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جو جنت میں آنے والا ہے سب سے زیادہ وہ جہنم کا عذاب بھگت کے آیا ہے۔ اتنا بڑا عذاب ادھر کا تو ایک ذرہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہاں کی آگ اور وہاں کی آگ میں یہ فرق ہے کہ وہاں کی آگ کا مارا ہوا اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو آتے ہی جیسے اے سی میں نہیں پڑا بندہ گرمی میں مارا بندہ سو جاتا ہے، ایسے ہی اس آگ کے اندر آ کر اسے پرامن میٹھی ٹھنڈی نیند آ جائے۔ ایک تو عذاب زیادہ وہاں لے کر آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مقام جنت میں اونچا اللہ کے مومنین کاملین بندوں کو اللہ نے عطا کر دیا ہوگا وہ تو اس کا نہیں نہ ہوگا۔ کس جنت میں آئے گا؟ کس جنت میں آئے گا؟ یہ وہ جنت ہوگی جس میں جہنمی جہنم سے نکل کر سارے اکٹھے ہوں گے وہاں جنت کے اندر۔ جنت تو ہوگی لیکن یہ سارے وہ ہوں گے اور جن کے نشان پڑے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ ہر کوئی دیکھا کرے گا، کہے گا یہ جیل سے ہو کے آیا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، بدمعاش ہے۔ مجھے بتائیے دنیا میں اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس کی آل اولاد قیامت تک بیچاری جو ہے نا ایک قسم کی رنڈوا ہو جاتی ہے۔ کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی اسے رشتہ نہیں کرتا، کوئی اسے تعلق نہیں لگاتا، اسے اپنی فیملی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وجہ بنے گی، اور ادھر کی وجہ تو چھوٹی ہے، وہاں کی وجہ اتنی بڑی ہوگی وہ اللہ کو عرض کریں گے اللہ تو نے تو ہمیں جنتی بنا دیا ہے، لیکن یہ جو جنتی تیرے بندے ہیں یہ ہمیں جہنمی کہہ کر ہی پکارتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ پروردگار اپنی رحمت میں جو کرنا چاہے گا وہ کر دکھائے گا، پھر وہ جنتیوں سے وہ نشان تو مٹ جائے گا، لیکن اللہ کے بندے اللہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جہنمی جہنم کے داغ لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی کہے گا اللہ نے، اور اللہ کے بندوں کے صدقے میں اب ان کے وہ داغ مٹا دیے گئے ہیں۔ پھر یہ بات شروع ہو جائے، بھائی جو ہوا ہے وہ ہو کے تو رہنا ہی ہے نا۔ مزہ تو یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پلسرات پار ہو جائے، وہ تو دنیا میں پار ہوتا ہے، وہاں تو چھلانگ لگانے سے تو نہیں پار کیا جا سکتا، یہاں تو چھلانگ لگانے سے پار ہو جاتا ہے کہ حرام کو ترک کر دو، حلال کی تعلیم حاصل کرو، ظاہری اسوہ حسنہ بن جاؤ، اور حقیقت رحمت محبت میں اپنے یار کے ساتھ ہو جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، یہی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ پھر اسے محبت کرتا ہے، اور جس سے کسی کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ محبت کس نے کی؟ اللہ نے کی یا میں نے کی ہے؟ اللہ نے کی، میں نے تو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزاری ہے۔ محبت اب اللہ نے کی ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم میں کون ہے جو اللہ کے ساتھ ہونے کے قابل ہے؟ ہمیں سے تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور ہم جس کے قابل ہیں وہ قابلیت ہمیں جو دی گئی ہے اس میں ہم قابل ہیں کیا کرنے کے؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے۔ یہ ہے مسلمان مومن اور مسلمان مومنہ کا کام کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے۔ آج تو یہ چھلانگ مار کر، پیدل چل کر، گاڑی میں سوار ہو کر، سو کر، جاگ کر، ہر طرح سے یہ لازوال خزانہ سرمدی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد تو کچھ بھی بندہ کر لے، کچھ بھی بندہ کر لے، یہ نہیں کچھ کر سکتا۔ اب جو بھی ہوگا وہ ہوگا جو اللہ نے کہا ہوگا۔
یہ اللہ نے نہیں سارا کچھ کہا ہوا؟ قرآن مجید میں یہ سارے اللہ نے جو ہمیں بتایا یہ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ آج در اللہ کے کہے پر ایمان نہیں لاتا، اور کل کو پتہ نہیں کون سا نیا ایمان آ جائے گا جو یہ لے کر آئے گا۔ آج ایمان نہیں لایا، کل کو تو کافر مشرک اٹھایا جائے گا، اور ادھر موت جگہ وقت جب کافر مشرک پہ وارد ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہاں یہ کون سا کافر مشرک ہو کے منافق ہو کے ایمان لائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ آج ہی ایمان لانے کا وقت ہے، آج ہی اس کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت اپنانے کا وقت ہے، آج ہی عمل اسوہ حسنہ بنانے کا وقت ہے، آج ہی حقیقت رحمت اور مائیت میں اس کا ساتھ ملتا ہے۔ اگر آج ہاتھ سے یہ دولت نکل گئی، بیٹھے دیکھتے رہ گئے، کوئی بات نہیں، دوبارہ گاڑی یہ نہیں چلے گی، بس ایک ہی بار یہ گاڑی نکلی ہے اور آپ کے اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ ایک بار کی گاڑی جس کے ہاتھ سے نکل گئی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب اسے کچھ نہیں ملتا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ منافقت کا عمل اس کا، منافقت کی مشابہت اور منافق کی مشابہت اس کی ختم ہوئی ہے کہ جب وہ حکمی علم کے اندر عبادت کرتا ہے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو ان تعبد اللہ کا انک تراہ، وہ گویا اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر وہ ابھی مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اسے حکمی علم میں تکمیل نہیں ہوئی، تو پھر اللہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تو دیکھنے کے قابل ہے نا، پھر اللہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ جس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی یہ بات جان لے کہ اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ طالب علم ہے جس کا عمل اسوہ حسنہ، یہ طالب علم ہے۔ ادھر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ ظاہری طالب علم ہیں اور نہ حقیقی استاد ہیں، معلم ہیں، مزکی ہیں۔ اگر ہم معلم مزکی حقیقی ہوتے تو ہمارا عمل بھی علم ہوتا، ہمارا دیکھنا بھی علم ہوتا، ہمارا سننا بھی علم ہوتا، ہمارا بولنا بھی علم ہوتا۔ ہم سر تپوں اپنے محبوب رب العالمین اور اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم میں ان کا علم رکھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا ہے؟ ظاہری نیک عمل ہے اور بولنا ہمارا فتویٰ ہی فتویٰ ہے، یعنی ظاہری عمل حکم کی سمجھ میں کر رہے ہیں۔ بھائی حکم کی سمجھ اور ہوتی ہے اور حکم کی سمجھ دینے والی چیز اور ہوتی ہے، اور جب تک یہ کوئی فرق نہیں جانتا، اسے کیا پتہ بیوی کیا ہے، اسے کیا پتہ عورت کیا ہے، وہ تو عورت کو بیوی جانتا ہے کہ عورت ہی بیوی ہوتی ہے۔ یہ حکم کی سمجھ میں بولتا ہے، کوئی آتا ہے اسے فتووں پر فتوے دیتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے اس کا پتہ ہو گیا نا کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس حکم کی سمجھ ہے۔ اور اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ حکم کی سمجھ دینے والا دین ہے تو اس کے پاس دین ہوتا، علم الہی ہوتا، اور آنے والے کو بھی یہ تعلیم علم الہی دیتا چلا جاتا۔ عمل اس کا جو ہے بیماری کا، اس میں یہ اپنے آپ کو حکم کی سمجھ میں بتاتا ہے کہ تو ایسے کر لے، ایسے کر لے، اور جب اس کا کوئی یار دوست آتا بیماری میں تو اسے بھی وہی بتاتا جو یہ اپنے آپ کو بتاتا۔ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، یہ عمل کی جو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں نے ایسے کیا تو بھی ایسے کر لے، یہ دین تو نہیں نہ نکلتا۔ دین تو وہی کرنا پڑتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اپنے مرضی اور اپنا کرنا تو چلتا بلتا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہی المیہ ہے۔ اس المیہ سے صرف وہی نکلا ہے جس نے کتابیں پڑھی اور پڑھائی نہیں ہیں، جس نے کتاب القرآن اور الکتاب کی حقیقت، معلم مزکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع اور ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔
جب کوئی ان سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو صحابہ اکرام سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تابعین سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تابعین ان سے تعلیم حاصل کرتا ہے جنہوں نے تابعین کی اطاعت کی ہوتی ہے، اتباع کی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کی صحبت میں جا کر مزکی معلم جس نے اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو علم ہو جاتا ہے، اور ان کی تعلیم اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے تو وہ سرتا پاؤں اسوہ حسنہ ہو جاتا ہے، اس کا عمل ہی نہیں کہیں نظر آتا۔ ادھر مولوی صاحب کے فتوے ہی فتوے نظر آتے ہیں، فتوے ہی فتوے نظر آتے ہیں۔ اگر علم ہوتا تو جاندار کی تصویر اور غیر کو سجدہ کیسے بتاتا؟ عذر میں بتاتا۔ اس نے تصویر کو اپنا کر سرتا پاؤں ہر حال میں حلال کر دیا ہے، اور سجدہ جو کہ غیر کو جائز نہیں ہے، غیر کی خواہشوں پر چل کر 24 گھنٹے سجدہ جو غیر کو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کہنا اسے حلال کر دیا۔ اور اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو وہ نہى النفس عن الہویٰ، خواہش کو خدا نہ بناتا، اور فتویٰ اس کا سنت ہوتا، فتویٰ اس کا سنت ہوتا۔ اس کا فتویٰ سنت اس لیے نہیں نکلا کہ سنت موجود ہے، اس نے اپنی رائے میں فتویٰ دے دیا ہے۔ سنت موجود ہے، اس نے اپنی رائے میں عمل بتا دیا ہے، علم تو نہ نکلا۔ یہ تو حکم کی سمجھ میں اس نے اپنا عمل اور اس کا عمل بتا دیا، جاؤ ایسے کرنا۔ اگر علم ہوتا تو شرعی عذر میں تصویر کو جائز کرتا، شرعی عذر بتاتا کہ اس میں جائز ہے اور اس میں حرام ہے، کیونکہ حرام اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے حرام کیا۔ شرعی عذر میں سجدہ جائز کرتا اور علم میں سجدہ غیر کو کرنا حرام بتاتا۔ خواہش کی پیروی میں اب 24 گھنٹے یہ غیر کو سجدہ کرتا اور کرواتا ہے کہ سنت نہیں ہوتی، عمل ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں کیا پتا کہ اس میں سنت کرتا ہے اس میں سنت کرتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یدخلون فی السلم کافہ، جو پورا اسلام میں داخل ہے اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، سنت۔ باطن میں علم ہوتا ہے اور ظاہر اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ حکم کی سمجھ میں عمل بتاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ اب ہم اس پر کیسے چلے جائیں؟ بے شک مفتی ہے، بے شک مولوی ہے، بے شک جو بھی ہے، ہم اس پر کیسے چلے جائیں؟ ہمیں تو فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی رسول کی اتباع، تعلیم، سنت کا بتایا گیا ہے کہ سنت کا علم رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ حکم کی سمجھ میں جو عمل بتاتا ہے، جب حرام کا بتاتا ہے تو جائز بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے، ادھر جائز نہیں بنتا، اور جب حلال کا بتاتا ہے تو اجازت بتاتا ہے کہ ادھر اجازت بنتی ہے، ادھر اجازت نہیں بنتی۔ اب ہم کیسے اس پر چلے جائیں؟ نہیں، یہ غور و فکر کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنی بڑی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ کیوں بھائی؟ اور منہ بھی ہے، منہم بھی ہے، بنا لو جو بنانا ہے، تو ایک ہی بات ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، یہ دین ہے ہمارا، تعلیم لینے والے کا حکم ہے۔ اذا قرئ القرآن، جو قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف دھیان کرو، الیہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ ورنہ رحمت کیسے ہو گئی اگر رحم نہیں ہوا؟ حقیقت کیسے ہو گئی؟ حکم نہ آیا، وحی نہ ہوئی، وحی کی تعلیم، سنت نہ ہوئی، حقیقت کیسے آ گئی؟ رحمت کیسے آ گئی؟ مائیت محبوب کے ساتھ کیسے آ گیا؟ آج تو ہو سکتا ہے، کل کو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، آج گزر گیا ہے، اور آج جو گزر گیا یہ کل کو نہیں آتا، کل کو بھی آج ہی آتا ہے، آج ہی آج ہے، کل تو ہے ہی نہیں کہیں۔
اسی لیے جب کہنے والوں نے کہا کہ کل کا علم جانتے ہیں تو آپ نے چپ کرا دیا. کل کدھر ہے؟ کل تو ہے ہی نہیں. اگر کل گزرا ہوا ہے تو وہ تو واپس نہیں آتا، اور اگر آج ہے تو وہ کل تھوڑی ہے، وہ تو آج ہے. کل کدھر ہے؟ وہ تو گزر گیا. جو مر گیا وہ آج کدھر ہے بتائیے؟ یہ ساری دماغی باتیں ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہیں. حقیقت ان دماغی باتوں کے برعکس ہوتی ہے. رحمت برعکس ہوتی ہے، مایوسات برعکس ہوتا ہے. آج ہم محبوب کو دیکھنے کے قابل بنائے گئے، قابل بن جاؤ. اور جو قابل بننا چاہتا ہے وہ جان لے، دھوکہ نہ کھائے. یہ قابل مفتی مولوی کی بات نہیں بنائے گی. یہ قابل بنانے والی جو ذات ہے اللہ نبی رسول، انہوں نے ہمیں تعلیم میں قابل کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ عبادت ہے. یہ عبادت کرنے والا جب عبادت کرتا ہے تو استاد ہوتا ہے، اور جب ایسی عبادت کے لائق ہونا چاہتا ہے تو استاد اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تعلیم دے رہا ہوتا ہے. اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تعلیم دے رہا ہوتا ہے. تو پھر گویا کہ ایسے فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ ایسی عبادت کرتا ہے کہ وہ تو نہیں دیکھنے کے قابل، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آئیے اس بات کو جانیں اور یہ آگے ہم عام کر دیں. قرآن سنت کو عام ہم کرنے آئے ہیں. کسی مفتی مولوی کسی سائیں جی کو ہم عام نہیں کرنے آئے، وہ تو خود ہی عام ہو جائیں گے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے عام کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے اسے آخرت میں عزت دے دیتا ہے. وہ تو خود بخود ہی ہو جائے گا. خود بخود وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے نا. کہتے ہیں خود بخود ہو گئی. جو ہم نہیں کر سکتے وہ چیز ایسی امپاسبل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے ہمارا کرنا، تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ نہیں ہو گئی، یعنی اللہ نے کر دیا. اللہ کر دے گا. اللہ سے کروانا بہتر نہیں ہے؟ اور اللہ کے مطابق قابل ہونا بہتر نہیں ہے؟ ظاہری نمونہ اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، اور باطنی حقیقت حکم وحی اور حکم کی تعلیم سنت، اور سنت کی تعلیم علم الہی نمبر 1 حکمی اور نمبر 2 مشاہداتی علم ہونا چاہیے. یہ تو دین ہے ہمارا. بغیر دین کے بے دین ہونا یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ کسی مفتی کو بلاؤ، کسی مولوی کو بلاؤ، بڑے سے بڑے کو بلا لو، اسے کہو بے دین ہونا جائز کر کے دکھائے. حلال کو اجازت، حرام کو جائز تو وہ کر لے گا. اسے کہو دین کسی نے چھوڑ دیا ہے، بے دین ہے وہ، اب بے دینی کو جائز کرو. کیسے جائز کرے گا؟ کہ نہیں، جو دین چھوڑا ہے نا اس دین کو اختیار کرے. امی کو کوئی غیر امی کر سکتا ہے؟ ابے کو کوئی غیر ابا کر سکتا ہے؟ دین کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین چھوڑ کے تو اب جائز ہو گیا؟ مفتی مولوی صاحب اگر اس بات کو جان جائے نا تو اللہ جانتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی تعلیم کے علاوہ بولے ہی نہ، یعنی وحی کی تعلیم کے علاوہ بولے ہی نہ. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. یہ مولوی صاحب بہت بڑے مولوی تھے، صدر مدرس تھے، استادوں کے بھی استاد تھے، پیروں کے بھی پیر تھے. لیکن مطمئن بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ نبی رسول اسے مطمئن کر دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم اللہ کی یاد ذکر ہے، یہ حکم کی تعلیم سنت ہے، یہ سنت کی تعلیم علم الہی ہے. یہ علم الہی میں حمد و ثنا محبوب رب العالمین وہی ہے جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور یہ مشاہدہ اسی کا مشاہدہ ہے، غیر کا مشاہدہ نہیں ہوتا. پھر جب وہ اپنے مشاہد سے، اپنے شاہد سے باتیں کرتا ہے تو یہ علم الہی ہوتا ہے. اس کی سنتا ہے تو یہ علم الہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹھتا نہیں میں کہتا، اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ علم الہی ہوتا ہے. اب یہ بات بنی ہے کہ ھدی للمتقین،
پتہ ہی لوگوں نے کتاب پڑھ کے کیوں بنا لی ہے بات. اس سے بڑی کتاب لکھنے والا، بڑے علم والا اس کی کتاب اس کے منہ پر مار دیتا ہے. اور یہ تو کتابوں کا حال وال ہے. اور جو اللہ نے کتابیں بھیجی ساری کی ساری منسوخ کر دی، اور سب کتابوں میں ایک بڑی کتاب اپنی بتائی ہے قرآن مجید. پھر قرآن مجید نازل نہیں کیا، اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ پروردگار نے نازل نہیں کیا، بلکہ آپ کے علی قلبی کا دل پر نازل ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتہ لے کر آیا ہے. آپ نے جو نازل کیا، آپ نے جو بھیجا. قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کتاب نازل نہیں کی، اپنا بندہ ہماری طرف بھیجا ہے. ایسے سمجھ لو کہ قرآن نہیں، اللہ نے اپنا بندہ نازل کیا ہے. ایتھے آنا ایویں اویں گلاں جو پہ آئے ہیں. واٹ وڈ یو گیٹ فال؟ انہیں تو کی ماذا ترید ان تجدہ منہا اندے وچوں کی لینا. ایتھے بھی اوتھے بھی اللہ دی ذات پاک موجود ہے. مسلمان بڑیاں واسطے بھی اللہ، مسلمان بندیاں واسطے بھی اللہ. انہاں دونوں دے واسطے حکم وحی، حکم کی تعلیم سنت، سنت کی تعلیم علم الہی، اور علم الہی کی تکمیل میں مشاہدہ محبوب، محبوب کا ساتھ، اور گھر کی رونق، دنیا آخرت کا حسن. کیا نہیں ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندے کو نہیں دیتا؟ وہ سارا تو اللہ پروردگار نے اپنے آپ کو، اللہ نے اپنے بندے کو دے دیا. کیا رکھا ہے جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا، اپنا آپ بتا دیا؟ جو بتا دیا وہ ہو گیا سارا کچھ. جب اللہ نے اپنا آپ دے دیا، اور جو اللہ نے اپنا آپ بتا دیا سارا کچھ، تو جو بتا دیا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سارا کچھ اس کو دے دیا. اب بیوی کہے جی مجھے شوہر نہیں ملا، شوہر کہے جی مجھے بیوی نہیں ملی. مات نہیں ماری گئی اس کی؟ جب اس نے، بیوی نے سارا کچھ شوہر کو دے دیا، شوہر نے سارا کچھ بیوی کو دے دیا، تو یہ ایک دوسرے کے وارث ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اولاد ہوئی تو تب وارث ہوئے ایک دوسرے کے، مال ہوا تو تب وارث ہوئے ایک دوسرے کے. پتہ نہیں کہڑیاں گلاں جو پہ گیا، ہینکرنگ آفٹر وین لیس تھنگس. پتہ نہیں کدھر جا کدھر ہے. یسارعون فی الخیرات. حکم تو یہ ہے کہ اے مائیو، اے بندیو، نیکی وال توڑیا کرو، نیکی کی طرف جایا کرو. اور نیکی ایک ہی ہے، فاتبعونی. بات حکم اور حکم کی تعلیم سنت، یہ دین ہے. اس کے بعد میری اور آپ کی صحت ہے، میری اور آپ کی بیماری ہے. بیماری میں حکم علاج کا ہے. یہ علاج دین تھوڑی ہے، یہ تو مصنون عمل ہے نا. صحت میں کھانا پینا سارا کچھ کرنا، یہ کوئی دین تھوڑی ہے. یہ تو صحت کی غذا ہے نا، صحت کے عمل ہے نا. ہم نے عملوں کو دین بنا لیا اور دین فارغ کر دیا، دین فارغ کر دیا. کبھی دین میں بھی مسلمان مومن اللہ نبی رسول کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا اختلاف میں یہ رحمت ہے. ہم نے تو دین میں اختلاف اللہ نبی رسول کے ساتھ بتا دیا. وہ دین میں اختلاف جو ہے یہ کفر شرک ہے. اختلاف ذوف میں، اختلاف صحت میں، اختلاف بیماری میں، یہ اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے. اور جس کے بارے میں پھر حکم جو ہیں آسان ہو گئے ہیں، وہ یہ رحمت بنایا گیا. ساری باتیں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ گاڑی کے آگے گھوڑا باندھتے. ہم نے گاڑی کے پیچھے گھوڑا باندھ لیا. پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا جی. اور چلو پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اب گھوڑا گاڑی کے پیچھے باندھنے سے گاڑی چلنا شروع ہو جائے. فَادْخُلِي فِي السِّلْمِ كَافَّةً. دین میں پورے داخل ہونا. یہ منافقت جو ہے اللہ کو پسند نہیں آتی. وہ اعتقادی منافق ہے جو اقرار تو کرتا ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا. مسلمان مومن اقرار اور تصدیق کرنے کے بعد اگر حکم وہی، حکم کی تعلیم میں وہ سنت میں نہیں بجا لاتا تو وہ بھی تو یہی کرتا ہے منافق جو ہوتا ہے.
کافر مشرک جو ہوتا ہے. یہ عملی مشابہت کب جائز ہے؟ برائی گندگی غلاظت ہر جگہ جدھر بھی ہے وہ گندگی غلاظت برائی ہے نا. یہ تو نہیں کہ گندگی غلاظت میرے کہنے سے اب وہ نیکی بن جائے گی. نیکی تو وہی جو اللہ نبی رسول نے بتائی ہے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے. کامیاب لوگوں کا کام ہوتا ہے. کامیابی کامیاب لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس لیے کامیاب ہو جاؤ آپ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیاب کو دیکھنا ہو تو اس کے کام دیکھ لیا کرو، اس کے کام کامیابی والے ہوں گے. یہ ہو سکتا کہ کامیاب ہونے والا کام جو ہے وہ ناکامی کے کر رہا ہو.